औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन और यूट्यूब के सुनने वालों, आपको मेरी तरफ़ से गुज़श्ता ईद मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने घरों में रहते हुए बहुत अच्छी ईद मनाई होगी। अपने साथ साथ बेशुमार लोगों के दुखों, गमों, परेशानियों, खुशियों को भी उसी तरह महसूस किया होगा जैसे कि आपके अपने गम और खुशियाँ होती हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इंसान जब लोगों से मिलता है तो इससे इंसानी नफ्सियात के बेशुमार पहलुओं से वाक़फ़ियत हासिल होती है। गम, खुशी, ज़िंदगी, रिश्ते, नाते, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत आर्ज़ी होते हैं। इंसान खुशी में दूसरों की खुशी को पामाल और गम में दो चंद करता हुआ महसूस होता है। अगरचे मेरी बात थोड़ा मनफी पहलू लिए हुए है, मगर कभी कभी अपनी बात कहने के लिए अपनों को दिल की बात बतानी ही पड़ती है। न जाने इंसान ख़ुद भी इंसान होने के नाते इन्हीं तजर्बात, महसूसात से गुज़रता है, मगर फिर भी वो अपनी ज़ात के अलावा शायद ही किसी से मुखलिस होता है। और यकीन जानिए, इंसान शायद बिलावजह ही दूसरों से हसद और कीना पालता रहता है, और जिसके लिए इसके पास शायद कोई मंतक और कोई तोजी नहीं हुआ करती। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे गुजारिश है कि आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को जानिए और उनकी नफ्सियात, उनकी अप्रोच, उनके जहन, उनके महसूसात को समझने की कोशिश कीजिए। बाज़ पढ़े लिखे लोग भी ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि इंसान उनसे मिलने के बाद थोड़ी देर के लिए हैरान और परेशान रह जाता है कि आखिर इनके साथ क्या मसला है। तो आज की ये बात आपसे शेयर की मैंने। तो चलिए सुनते हैं कराक्रम के ताज महल का 5वां हिस्सा, जो कि काफ़ी तवील था और मैंने उसको आधा करके आपके सामने पेश किया। तो आज हम उसी 5वें हिस्से का अगला हिस्सा आपके सामने पेश करते हैं। सुनिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपने पढ़ा कि सफ़र करने वाले जो थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ शाहगोरी के नाम से उनके सामने आता है। तो वो उसके बारे में किस किस्म की राय का इजहार कर रहे हैं, सुने। ये शाहगोरी है, मगर शाहगोरी तो स्कर्दू साइड पर है, कराक्रम के पहाड़ों में है ना उफ़क़। इसने उलझकर उफ़क़ को मुखातिब किया, मगर वो अपनी गोद में रखे कैमरे को देख रहा था। इसने जवाब नहीं दिया। ये शाहगोरी नहीं है, मगर मकामी लोग इसे शाहगोरी का छोटा भाई कहते हैं। बिल्कुल वही एहराम नुमा शक्ल है इसकी, वैसा ही दिखता है ना। अरसा बड़ी खुशी खुशी बता रही थी। वाकई बिल्कुल वैसे ही है। इसके लहजे में फ़ख्र सा उतर आया। आखिर शाहगोरी दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी इसके मुल्क में थी, वो फ़ख्र क्यों ना करती। वैसे उफ़क़ शाहगोरी का नाम केटू किसने रखा था। उफ़क़ अपने कैमरे में मसरूफ़ था। इसने जवाब नहीं दिया। उफ़क़, प्रीशे ने इसे फिर पुकारा। पता नहीं, मुझे ये सेट करने दो ना। वो कैमरे पर झुके बेजार सी आवाज़ में बोला। परीशे ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा। मैं बताती हूँ परी आपी, जब कैप्टन टी.जी. मोंटगोमरी ने कराक्रम के पहाड़ों का सर्वे किया था, तो इसने जिस तरतीब से पहाड़ देखे थे, इसी तरतीब से उनका नाम रख दिया था। K1, K2, K3 और K4 वगैरह। के से क्या मुराद है, निशा ने पूछा। के इज़ फॉर कराक्रम, वो मज़े से बोली। है ना परी आपी, इसने तायीद चाही। हूँ। परीशे ने इसकी बात ठीक से सुनी भी नहीं थी। वो तो उफ़क़ को देख रही थी, जो सर झुकाए कैमरे के बटन ख्वामख्वाह दबा रहा था। साफ महसूस हो रहा था कि इसका जहन कहीं और है, और एकदम इतना बेजार और उकताया हुआ क्यों था, वो समझ ना सकी थी। अशू वैली पहुँचने तक सारा रास्ता वो और उफ़क़ खामोश रहे थे। वो अपने कैमरे पर झुका रहा। परीशे खाली उस जहनी की कैफियत में खिड़की से बाहर नीचे बहते नीले दरिया को देखती रही। कभी कभी इसका दिल चाहता था कि उफ़क़ इससे कुछ कहे, अपने और इसके नामालूम अनकहे ताल्लुक़ की वजाहत करे, इसे बताए कि वो इसके लिए क्या सोचता है। वो जानना चाहती थी कि इन दोनों के दरमियान अगर कुछ है तो वो क्या है, मगर ये सब वो कहने से कासिर थी। अशू फलकबोस पहाड़ों के दरमियान बनी एक छोटी सी वादी थी, जिसके दरमियान से अशू का दरिया बहता था।
وادی میں سیاحوں کی خاصی گہما گہمی تھی۔ ان کی پراڈو کے ساتھ پجاروں اور جیپوں کا جو ایک بڑا سا طویل فاصلہ کالام سے نکلا تھا، ان میں سے تقریباً سبھی گاڑیاں اشو میں رک گئی تھیں، باقی پیچھے آ رہی تھیں۔ آؤ اس کیبن میں چلتے ہیں، یہ پہلی بات تھی جو ادھر آ کر افق نے کی تھی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ سڑک کے دائیں طرف نیچے شور مچاتا نیلا دریا بہہ رہا تھا۔ سڑک کے بالکل دہانے پر تقریباً دریا کے اوپر لکڑی کا ایک کیبن سا بنا ہوا تھا۔ اس کا فرش لکڑی کے تختوں کا تھا، جن کے درزوں سے کئی فٹ نیچے بہتا نیلا دریا دکھائی دیتا تھا۔ وہ جس طرف سے کیبن میں داخل ہوئے وہ کھلی تھی، باقی 3 اطراف میں نیچے کر کے لکڑی کے تختے لگے تھے اور وہ کیبن بالکل بالکونی لگ رہا تھا۔ کیبن میں دونوں طرف لکڑی کے بیچ اور درمیان میں لکڑی کی بنی میز رکھی تھی۔ وہ ایک بینچ کے آخری سرے پر ٹک گئی تاکہ دائیں طرف بہتے ہوئے دریا کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ نشا اور ارسا وہاں نہیں آئی تھیں، وہ کولڈ ڈرنک تک لینے کے لیے چلی گئی تھیں۔ افق لکڑی کے ریلنگ کو تھامے جھک کر نیچے بہتے دریا کو دیکھ رہا تھا۔ سنو، اس نے افق کو پکارا، مگر دیو کا مت سرمئی پہاڑوں سے ٹکراتے نیلے پانی کا شور اتنا بلند تھا کہ وہ سن نہ سکا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ سنو، تمہارا موڈ کیوں خراب ہوا تھا؟ لکڑی کے ریلنگ سے پشت ٹکا کر ایسے کھڑی ہوئی کہ دریا پشت پر افق سامنے تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ میرا موڈ نہیں تو؟ کبھی کبھی تم اتنے اجنبی بن جاتے ہو کہ وہ رک گئی اور گردن پھیر کر پیچھے بہتے دریا کو دیکھنے لگی کہ وہ بغورے سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ نیچے بہتے نیلے پانی اور اس کے سفید جھاگ پر نظریں جمائے وہ سرگوشی میں بولی، اچھا؟ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ پریشے نے رخ موڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس روز جلیل کے ریسٹورانٹ میں بھی تم ایسے ہو گئے تھے، مجھے دکھانے کو بلی کو پیار کر رہے تھے، ہے نا؟ تمہیں وہ بات ابھی تک یاد ہے؟ وہ جواب دیے بنا گردن پھیر کر پانی کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ پری، میں بس پتہ نہیں کبھی کبھی مجھ کچھ ہو جاتا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے نہیں دیکھا، وہ یوں ہی پیچھے دریا کو دیکھتی رہی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پتھروں سے سر پٹکتے پانی کے شور کے باوجود اسے بہت خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ جانتی ہو پری، جب میں نے تمہیں مارگلا کی پہاڑیوں پر پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے کیا لگا؟ مجھے لگا میں واقعی کسی پری کو دیکھ رہا ہوں۔ تم نے وائٹ اور پنک رنگ پہن رکھا تھا نا، تمہیں یاد ہے؟ میں یوں کبھی بھی اجنبیوں سے فرینک نہیں ہوتا، میری طبیعت کچھ اور ہے، موڈی کہہ لو، اکھڑ کہہ لو، مگر تم سے بات کرنے کو میرا دل چاہا تھا۔ کیبن کے بائیں طرف سے دھوپ اندر آنے لگی تھی۔ سورج کی شعائیں براہ راست پریشے کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں اور اس کے دائیں طرف سے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دھوپ کا راستہ رک گیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا جیسے میں تمہیں جانتا ہوں، ہزاروں برس سے جانتا ہوں۔ تم میری ذات کا وہ گمشدہ حصہ ہو جو ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں صدیوں پہلے کسی اور دنیا میں بچھڑے تھے اور اس روز مارگلا کی پہاڑیوں پر پھر سے مل گئے تھے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے پری؟ پریشے نے سر جھکا لیا۔ اپنے جوگر سلے لکڑی کے تختوں کے درزوں سے اسے جھاگ اڑاتا نیلا پانی نظر آ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، وہ کچھ نہ بولی۔ تب ہی اسے ارسا کی آواز سنائی دی، وہ افق کو بلا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جو چند گز کے فاصلے پر کھڑی دور ہی سے بہت بلند آواز میں اسے کسی ٹریک کا بتا رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر پریشے کے دائیں طرف سے ہٹ گیا۔ سورج کی تیز شعائیں اس کے چہرے سے ٹکرائی تھیں۔ اسے لگا وہ اس کے جانے سے ایک دم تنہا ہو گئی ہو، بھری دھوپ میں بالکل تنہا۔ ارسا کی طرف جاتے افق کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ ان دونوں کا 7 دنوں کا ساتھ تھا۔ 2 دن مزید رہ گئے تھے۔ پرسوں انہوں نے واپس چلے جانا تھا، پھر راستے اور منزلیں جدا ہو جانی تھیں۔ وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو جائے گی۔ وہ ترک کوہ پیما دنیا کی سب سے حسین چوٹی سر کر کے واپس چلا جائے گا۔ اسے تو شاید یاد بھی نہ رہے کہ مارگلا کی پہاڑیوں پر جب بادل نیچے اترے ہوئے تھے تب اسے بیچ سڑک پر ایک لڑکی ملی تھی۔ وہ بھلا دے گا کہ اس لڑکی کے ساتھ اتنے سوات کے مارغزاروں میں 9 دن بتائے تھے، وہ 9 دن جو صدیوں پر بھاری تھے، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ وہ مسافر تھا اور وہ جانے کے لیے آیا تھا۔ خود اس کی سیف سے 3 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی اور وہ اس مسافر سے محبت کرنے لگی تھی۔ سختی سے آنکھیں رگڑ کر وہ نیچے شور مچاتے دریا کو دیکھنے لگی۔ گلیشیئر پر گاڑی نہیں روکی گئی۔ ان کے خیال میں یہ وقت کا ضیاع تھا۔ آبشار تک کے تمام راستے میں گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ نشا سو رہی تھی۔ ارسا اسٹیفن کنگ کا ناول پڑھ رہی تھی۔ افق کھڑکی پر کہنی جمائے مسلسل باہر دیکھ رہا تھا۔ اب دریا اس کی طرف تھا، جبکہ پریشے دور پربتوں پر نگاہ ٹھکائے کسی بیتے لمحے کے فسوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں افق کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، وہ کیا نہیں کہہ پا رہا تھا؟ کوئی اظہار، کوئی اعتراف، کوئی اقرار، یا پھر وہ محض لفظوں سے کھیل رہا تھا اور وہ یک طرفہ محبت کا شکار تھی۔
جس قطرے سے جتنی محبت کو اس نصیب میں بند کر دیا تھا وہ قید ہو کر بھی موتی بن چکا تھا۔ اسے یہ ادراک خاصی دیر سے ہوا تھا۔ وہ آبشار بہت بلندی سے گر رہی تھی، اس کا منبع پہاڑ کی چوٹی کے قریب تھا، وہاں سے شروع ہو کر وہ کئی فٹ نیچے نشیب میں سڑک تک آتی تھی، وہ سڑک کے نیچے سے ہو کر اشو دریاز میں گر جاتی تھی۔ سڑک کے کنارے چند کولڈ ڈرنکس کارنرز بنے ہوئے تھے، وہاں خاصا گہمی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے وہاں خاصی بڑی تعداد میں بچے، بوڑھے، نوجوان، جوڑے، فیملیز گھوم پھر رہی تھیں۔ چند لڑکے پتھروں پر چڑھے ہوئے اوپر آبشاب کے منبع تک جا رہے تھے۔ ایک سبز کیپ والا لڑکا سب سے آگے تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی آبشار پاکستان میں بھی ہے، نشا نے ان تینوں کے ہمراہ پتھروں پر اوپر چڑھتے ہوئے بے اختیار کہا تھا۔ وہ پتھر آبشار کے کنارے پر ہی تھے، اتنے خطرناک کہ ذرا پاؤں پھسلے وہ بندہ پانی میں جا گرے۔ تیز رفتار بہتے پانی میں تو یوں بھی لاش نہیں ملا کرتی۔ میں نے ہمیشہ خوبصورتی کے بارے میں ناران کاغان کا نام سنا تھا۔ نشا مائنڈ مت کرنا، مگر ناران کاغان اتنے خوبصورت نہیں جتنا ان کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پہاڑ قدرے خشک ہیں اور واحد خوبصورتی جھیل سیف الملوک ہے جس پر پریاں اترتی ہیں۔ ناران کاغان کو اگر کوئی پاکستان کا بہترین تفریحی مقام سمجھتا ہے تو اس نے یقیناً کالام اور سوات کا حسن نہیں دیکھا ہوتا۔ ان دونوں جگہوں کو کئی بار وزٹ کر چکا ہوں اور میری رائے میں ناران کاغان، شوگران، یہ سب جگہیں سوات اور کالام سے زیادہ حسین نہیں۔ وہ آگے پیچھے سرمئی پتھروں پر چڑھ رہے تھے۔ نشا اور ارسا کھانے پینے کی جگہ پر رک گئی تھیں۔ افق کو ایک خالی چارپائی نظر آئی۔ اسے کسی محنتی مزدور کی طرح وہ چارپائی اپنے کندھے پر اٹھائی اور اوپر چڑھنے لگا۔ بس یہیں رکھ دو۔ وہ سڑک سے کافی اوپر پتھروں پر چڑھتے ہوئے آ گئے تھے۔ افق نے اس کے کہنے پر پتھروں اور پانی کے درمیان چارپائی رکھ دی۔ گندے بچوں کی طرح جوتے اتار کر پانی میں پاؤں مارنا مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے جوگر جرابیں اتار کر چارپائی پر رکھیں اور اس پر بیٹھ کر سیاہ ٹراؤزرز ٹخنوں سے کافی اوپر کر کے اپنے سفید پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ افق بھی ساتھ بیٹھ گیا مگر اس نے جوگرز نہیں اتارے۔ تم بھی جوتے اتار دو نا، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح پانی میں اپنے پاؤں سے دائرے بنا رہی تھی۔ افق نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ کم آن افق، جوتے اتار دو، اتنا ٹھنڈا پانی ہے، لگتا نہیں یہ جولائی کا مہینہ ہے۔ افق نے پھر بھی جوتے نہیں اتارے، اس کے بجائے اس نے قدرے جھک کر پانی میں ہاتھ ڈال دیے۔ تم جوگرز بھی اتار دو، پری نے تیسری دفعہ اصرار کیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ گردن اونچی کر کے اوپر پہاڑ سے پھوٹتی آبشار کو دیکھنے لگا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ اس کی بات فوراً مان جاتا تھا۔ تو اب یہاں پر ایک ہوٹل بنایا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے پہلے ان کو اس علاقے کی مٹی کے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے۔ اور میں بھول گئی کہ تم انجینئر ہو، یاد کروانے کا شکریہ۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑا۔ بہت جلدی بھول جاتی ہوں، مجھے بھی اتنی جلدی بھول جاؤ گی؟ ویسے تم نے کس چیز میں انجینئرنگ کی ہے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے جھکی ہوئی پانی میں ہاتھ مار رہی تھی۔ میں جیولوجیکل انجینئر ہوں۔ اوہ، پھر ہم پاکستانی کے تو کسی کام کے نہیں ہو۔ گرتے پانی سے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ وہ چہرے پر آئے پانی کی چھینٹے صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو کر شرارت سے مسکرائی۔ کیونکہ پاکستان میں زلزلے نہیں آتے؟ اچھا ہاں، آخری زلزلہ 80 سال پہلے کوئٹہ میں آیا تھا۔ اس سے غالباً 35,000 لوگ مر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسا زلزلہ نہیں آیا، اس لیے تم ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری معلومات کے مطابق صرف بلوچستان میں ہی 1935 کے زلزلے کے بعد 3 زلزلے اور آئے تھے۔ میں بڑے زلزلوں کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سر اٹھا کر گرتے پانی کو دیکھنے لگی۔ میں چند سال پہلے جب پہلی دفعہ ایورسٹ سر کرنے گیا تھا تو ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ میں ایکسپیڈیشن لیڈ کر رہا تھا اور ہم بالکونی پر تھے جب مجھے زلزلے کی اطلاع ملی۔ وہ اوپر آبشار کی چوڑی دھار کو دیکھتی ہوئی یاد کر کے بتا رہا تھا۔ اوہ، تو پھر بالکونی سے ایورسٹ کی چوٹی تک کا سفر یقیناً تم نے ڈپریشن میں کیا ہوگا۔ افق نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے پریشے کو دیکھا۔ میں زلزلے کے متعلق سنتے ہی بالکونی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ کیا؟ اس نے تحیر سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم بالکونی سے واپس پلٹ گئے تھے؟ ادھر سے ایورسٹ کی چوٹی کا فاصلہ کتنا تھا بھلا؟ میں چوٹی سے ایک قدم دور بھی ہوتا تو زلزلے کا سن کر واپس چلا جاتا۔ میں ایورسٹ کی فتح کس کے لیے کر رہا تھا؟ اپنے ملک کے لیے نا۔ تو میرے ہاتھ میں میرے ملک کا جو سرخ جھنڈا تھا، وہ جھنڈا مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہارے ایورسٹ سر کر لینے سے ترکی کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر تم واپس پلٹ جاؤ تو شاید بہت سے بے یار و مددگار لوگوں کی کچھ مدد کر سکو گے۔ پھر میں واپس آ گیا اس بے حد کامیاب انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن کو چھوڑ کر جس میں 20 کو پیما شامل تھے۔ 60 تو صرف مقامی شرپاز تھے، مگر میں ترکی آ گیا۔ وہاں بہت بری حالت تھی، ہر طرف ملبہ تھا، لاشیں بکھری تھیں۔ اس کے بعد سے مجھے زلزلوں سے بہت خوف آتا ہے۔ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی انسان اتنا نرم دل بھی ہو سکتا ہے کہ بالکونی سے ایورسٹ سمٹ کیے بغیر پلٹ جائے؟ کیا کوئی کوہ پیما بالکونی سے واپس آ سکتا ہے بغیر کسی جسمانی یا موسمی تغیر کے؟
پھر تم ایوریسٹ کیوں نہیں سر کر سکے؟ کر لیا تھا سن 2001 میں، اور پلیز زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے علاوہ تقریباً 1700 اور لوگ بھی تو کر چکے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تم میں بہت عاجزی ہے، ان پہاڑوں پر اتنی مار پڑتی ہے کہ سارے کس بل نکل گئے ہیں، تمہیں دنیا کا کوئی بھی اچھا کوہ پیما مغرور نہیں ملے گا، کیونکہ ہم کلائمبر سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ہم انسان مدر نیچر کی ایک حقیر سی مخلوق ہیں۔ میں اتنی پابندیاں، اتنی بلندیاں دیکھ چکا ہوں کہ اپنا آپ کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ سوری، مگر آپ کے رومانس میں مخل تو نہیں ہوئی؟ ارسا اچانک ہی چارپائی کے سامنے آئی تھی۔ پریشا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ ہاں بالکل مخل ہوئی ہو۔ افق نے بات کاٹے جانے پر اسے برا سا منہ بنا کر دیکھا۔ نہیں ارسا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ گھبرا کر وضاحت دینے والے انداز میں کہنا چاہ رہی تھی، مگر ارسا نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ نیچے سے آتے ایک گلابی رخساروں والے بچے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جو ہیٹ بیچ رہا تھا۔ پریشا نے سر کو جھکا کر خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کیا لوگ واقعی سب کچھ جان گئے تھے؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ارسا بچے سے ایک ہیٹ لے کر سر پر ٹرائی کر رہی تھی۔ بالکل ٹائٹینک والی کیٹ وینسلیٹ۔ افق نے مسکرا کر کہا، میں اتنی موٹی لگ رہی ہوں، بس رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے ہیٹ۔ اس نے فوراً ہیٹ اتار کر بچے کو واپس کر دیا۔ اس کی گلابی رنگت پر مایوسی چھا گئی۔ وہ بجھے چہرے کے ساتھ پلٹنے لگا۔ سنو، مجھے تو ہیٹ دکھاؤ نا۔ پری سے رہا نہ گیا تو بچے کو بلا لیا۔ وہ فوراً پلٹا اور سارے ہیٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ میں اسے پہن کر کچھ اوور تو نہیں لگ رہی؟ اس نے ایک سکن کلر کا سادہ ہیٹ جس پر ادھ کھلا اصلی بےحد سرخ گلاب لگا تھا خرید لیا۔ نہیں، بہت اچھا ہیٹ ہے، افق نے مسکرا کر کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے ایک دفعہ غلطی سے اس کی ہنسی کی تعریف کر دی تھی، اور وہ بھی شاید مذاق میں کی تھی۔ وہ کبھی اس کی مغلئی آنکھیں، رسیلے ہونٹوں یا چمکدار سیاہ بالوں کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ وہ شاید اس کو غور سے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ ظاہری چیزوں کی پوجا کرنے والوں سے بہت مختلف تھا۔ افق ہاتھ پانی میں ڈالے اس ہیٹ والے بچے کی طرف پانی اچھال رہا تھا۔ بچہ اپنا ہیٹ ایک طرف رکھ آیا تھا اور آبشار کے بالکل کنارے پر اپنی پنڈلیاں ڈالے ایک گورے سیاح کے مذاق کو انجوائے کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ بھی اس پر پانی اچھال رہا تھا۔ مت کرو تم دونوں، میرے اوپر پانی آ رہا ہے۔ اپنا کڑھائی والا نیلا کرتا خراب ہوتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی۔ ہم کھیل رہے ہیں، بہتر تم شاید 20 سال پہلے اپنے بچپن میں چلے گئے ہو، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں جا رہی ہوں۔ کسی صورت پانی اچھالنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ اپنے جوگرز ہاتھ میں اٹھائے پتھروں سے نیچے اترنے لگی۔ وہ لوگ خاصی دیر تک آبشار پر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا اور آبشار کا پانی سنہری دھوپ میں مزید چمکنے لگا۔ بہت سے ٹورسٹ آبشار سے جا رہے تھے، کچھ اب آ رہے تھے۔ غرض آبشار ہر وقت رونق سی لگی رہتی تھی۔ دوپہر میں جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو پریشا اتنی تھک چکی تھی کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گئی۔ اسے نیند سے نشا نے تب جگایا جب ماہ ڈھونڈ آ گئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلی تو اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نیند تو غائب ہوئی ہی، ساتھ ہی سانس بھی یکدم رک گیا تھا۔ سامنے تحدی نگاہ پھیلا سبزہ تھا، جیسے ہزاروں ایکڑ پر پھیلا کوئی لان ہو۔ سبزے کے اختتام پر اشو دریا کا پانی ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا تھا اور وہاں اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس جھیل کی صورت اکٹھے ہوئے پانی کو مارڈن جھیل کہا جاتا تھا۔ جھیل کا پانی سبزی مائل نیلا تھا، اس کی سطح پر ڈوبتے سورج کی آخری سنہری پریاں رقص کر رہی تھیں۔ جھیل کے پیچھے بلند و بالا پہاڑ تھے جنہیں پورے علاقے پر سایہ کر رکھا تھا۔ پہاڑوں کے ساتھ ماہو ڈھونڈ کے بائیں طرف دریا کے درخت تھے جو شاید دیار کے درخت تھے۔ وہ اس سبزہ زار میں واحد درخت تھے، بالکل ایسے جیسے کرسمس ٹریز ہوتے ہیں۔ ٹولیوں کی صورت میں ٹورسٹ دور دور تک گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ٹوپی والا پٹھان گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پریشا کو بے اختیار مری والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے افق کی کیپ سیدھی کرتے ہوئے گھوڑے والے کو اشارے سے اپنے قریب بلا لیا۔ اللہ کا، انگلش راجی کا۔ قریب آنے پر اس نے شلوار قمیض میں ملبوس چھوٹی چھوٹی داڑھی والے پٹھان سے پوچھا، نہ انگلش نہ داجی کا، پختو راجی کا۔ افق نے مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم پشتو بول رہے ہو؟ اس نے حیرت سے افق کو دیکھا۔ ارے نہیں، یہ تو ایمبیسی والوں نے 2-4 لفظ لکھ دیے تھے، تم اس سے کہو صبح اپنا گھوڑا لے آئے، میں اس پر سواری کروں گا۔ پریشا نے جاننے کے بعد کہ اس گھوڑے بان جس کا نام امیر حسن تھا کو اردو آتی ہے، اس نے افق کا پیغام پہنچایا، ورنہ پشاور اور اس کے آگے لوگوں کی اکثریت اردو سے ناواقف تھی۔ آج ہمارے ٹرپ کا آخری دن ہے، کل واپسی ہے، سو آج رات ہم کیمپ فائر کریں گے۔ گھاس پر ایک ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنے بیک پیکس کسی بوجھ کی طرح ایک طرف اتار پھینکتے ہوئے پریشا نے کہا، اور میرے پاس مونوپلی بھی ہے، وہ بھی کھیلیں گے، بس یہ ٹورسٹ یہاں سے چلے جائیں۔
پھر یہ پورا سبزار ہمارا ہوگا۔ اور ہاں افق بھائی، آپ نے پریشے آپ ہی کو ڈیر دینا تھا۔ وہ تو میں بھول ہی چکا۔ وہ کہنیوں کے بل گھاس پر نیم دراز تھا، مفلر اس کے بیگ اور کیپ سینے پر رکھی تھی، اس کی شرٹ سامنے سے ابھی تک گیلی تھی۔ تو پھر کیا ہے آپ کا ڈیر؟ پریشے کے لاکھ گھورنے پر کہ اگر وہ بھول چکا تو بلا دینے دو، پر بھی ارسا کہہ اٹھی، ایسا ہے پریشے جہاں زیب، کل آپ صبح ہمیں ماڈھون جھیل سے مچھلیاں پکڑ کر دیں گی، پکا میں خود لوں گا اور ہم بھی کھائیں گے۔ ہاں بالکل، وہ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری یہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں پکڑ دوں گی، بنسیاں اور کنڈیاں ہیں میرے پاس، سب ہے مادام۔ پھر جب شام کا ملگجہ اندھیرا پھیلنے لگا اور سورج کی شعاعیں ماڈھون کے پانیوں سے روٹ کر مغرب میں روپوش ہونے لگی اور سیاحوں کی گہما گہمی ماند پڑنے لگی، تو ایسے میں وہ چاروں کھلے آسمان تلے گزارنے والی رات کی تیاری کرنے لگے۔ اپنے بیگ پیک سے کیمپنگ کا سامان نکالا، ہنستے بولتے باتیں کرتے خیموں کے پولز اور جوائنٹ سیٹ کیے، ان پر شیٹ ڈالی، سلیپنگ بیگز بچھائے اور خود خیموں کے ایک طرف کھلے آسمان تلے دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ درمیان میں امیر حسن کے توسط سے منگائی لکڑیوں سے آگ جلا لی گئی تھی۔ میں بینکر ہوں گی، بینکر کم پلیئر۔ عرصہ مناپلی کا بورڈ اور کاغذ وغیرہ کارڈ وغیرہ سیٹ کرتی ہوئے بولی۔ علاؤ کے ایک طرف وہ اور نشا تھیں، دوسری طرف پریشے اور افق نے مناپلی کا بورڈ درمیان میں ہی آگ کے قریب کسی طرح ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ مناپلی جیسی گیم میں گھنٹوں منٹوں کی طرح گزرتے ہیں اور 2 گھنٹے گزر گئے، انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ یہ پیکارڈ کس کی ہے؟ پریشے کی گوڈ پیلے رنگ کی پیکارڈلی پر آئی تھی، اس کے اپنے پاس صرف 4 زمینیں تھیں۔ قسمت اتنی خراب کہ ہر باری پر وہ افق یا نشا کی کسی زمین پر چڑھ جاتی یا پھر سیدھی جیل جاتی۔ میری ہے، نشا نے مطلوبہ کرایہ بتایا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے چند پاؤنڈز نکال کر اسے تھمائے۔ افق نے نظر اٹھا کر اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، پھر دھیرے سے اپنے کارڈز میں سے آکسفورڈ اسٹریٹ کا گرین کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پریشے نے چونک کر اسے دیکھا۔ رکھ لو، ابھی نشا اس پر آئے گی تو تم اس سے کرایہ لے لینا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ پریشے نے چور نظروں سے علاؤ کے اس پار بیٹھی ارسا اور نشا کو دیکھا، وہ اس جانب نہیں دیکھ رہی تھیں۔ شکریہ، اس نے جھٹ کارڈ رکھ لیا۔ نشا کی گوٹ ریجنٹ اسٹریٹ پر آئی، ارسا کی مے فیئر پر، پھر نشا کی کنگ کراس اسٹیشن پر، اور وہ تمام افق کی زمینیں تھیں، مگر وہ بڑے حق کے ساتھ کرایہ وصول کرتی رہی۔ میرا خیال ہے یہاں کوئی اور بے ایمانی کر رہا ہے۔ آدھے گھنٹے پر ارسا کو تب احساس ہوا جب وہ واٹر ورکس پر آئی اور پریشے نے کرایہ مانگا۔ یہ واٹر ورکس اور الیکٹرک کمپنی تو افق بھائی آپ کی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بینکر ہوں۔ پریشا نے قدرے بھوکلا کر افق کو دیکھا۔ اوہ ارسا، میری کہاں تھی، میری تو صرف الیکٹرک کمپنی تھی۔ پری آپی ذرا کارڈ نکال کر دکھائیں واٹر ورکس کا۔ اس کا انداز قطعی تھا، پریشا اب پھنس چکی تھی۔ کارڈ افق کے پاس تھا۔ کیا کرتی ہو ارسا، پری جھوٹ تھوڑی بول رہی ہے، میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے اسے یہ زمین خریدتے دیکھا ہے۔ گناہگاروں کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوتا، پری آپی مجھے کارڈ دکھائیں۔ وہ بضد تھی۔ ارسا، تمہاری گردن پر کوئی کیڑا چل رہا ہے۔ افق نے فلمی اور 3rd کلاس سٹ کامز والا حربہ آزمایا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ ارسا اپنے کارڈ چھوڑ کر گردن جھاڑنے لگی۔ کیڑا کدھر ہے؟ ابھی تک تمہاری گردن پر بیٹھا ہے۔ کتنا خون پی چکا ہوگا اب تک تمہارا؟ ویسے تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے؟ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہا تھا، صرف پریشوں کو بچانے کے لیے۔ اس نے ممنونیت سے افق کو دیکھا۔ علاؤ کی زرد روشنی اس کے چہرے کے نقوش کو مزید پھیکا بنا رہی تھی۔ اے پازیٹیو اور نہیں ہے کیڑا؟ اے پازیٹیو؟ میرا او نیگیٹو ہے۔ وہ یوں ہی بولا تو مجرموں کی طرح گردن جھکائے بیٹھی پریشے نے چونک کر سر اٹھایا۔ سیف کا بھی او نیگیٹو ہے۔ اس نے بے اختیار زبان ہونٹوں تلے دبا لی۔ نشا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سیف کون؟ افق نے تجسس سے نہیں، محض ارسا کی توجہ واٹر ورکس والی بات سے ہٹانے کو پوچھا تھا، اور اب وہ پری کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی ڈاٹس ہاتھ میں لیے باری کرنے لگا تھا، مگر پریشے کو جواب دینا ہی تھا۔ نشا نے خاموش نگاہوں سے التجا کی تھی کہ وہ چپ رہے، مگر اس کو ہر صورت افق کو بتانا تھا، جو بتانے کا اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ سیف میرا کزن ہے، پھپھو کا بیٹا، اور میرا۔ وہ لمحے بھر کو رکی، افق کی ڈائس کی ڈبی رول کرتی انگلیاں تھمی۔ اس نے گردن اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے پریشے کو دیکھا۔ اور میرا منگیتر بھی۔ 3 بعد میری اس سے شادی ہے، بہت پر اعتماد انداز میں اس نے کہہ ڈالا۔ وہ جو کچھ کہنے لگا تھا یکدم رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت در آئی، پھر الجھن، اور بالآخر واضح بے یقینی۔ پل بھر کو ماہو ڈنڈ کے کنارے اس وسیع و ریز سبززار میں سکوت سا چھا گیا۔ اونچے الاؤ سے چنگاریاں نکل کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ آپ انگیجڈ ہیں؟ واٹر ورکس کو بھول کر بے یقینی سے ارسا اسے دیکھ رہی تھی۔
हाँ 3 साल से। इसके दिल से कोई नादीदा बोझ हट गया था, मगर फिर उफ़क़ का ज़र्द चेहरा देखकर इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। ओह अच्छा। वो संभल गया और फिर अपनी निगाहें अपने हाथ में पकड़ी डिबिया पर मरकूज़ किए जैसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। फीकी रंगत और फीकी मुस्कुराहट। मुबारक हो तुमको, तुमने कभी बताया ही नहीं। तो तुम्हारी शादी हो रही है। गुड। तो क्या करता है वो? वो रुका। वो सैफ, वो अपने लहजे में कुछ टूटने का कर्ब न छुपा सका था। बिजनेस। हाँ वेरी नाइस। उफ़क़ ने डिबिया रख दी। इसे शायद भूल चुका था कि इसकी बारी थी। अलाउ कि इस बार निशा सर झुकाए बैठी थी। वो उदास थी, परीक्षा को समझ सकती थी, मगर इसको हर सूरत में किसी भी किस्म की गलतफहमी अगर थी तो ख़त्म करनी थी। लकड़ियों में से बार बार चटकने की आवाज़ आ रही थी। चलें गेम दोबारा शुरू करें। इरसा का लहजा बुझा बुझा सा था। कल खेल लेंगे, अब सोते हैं। निशा ने उफ़क़ की मुश्किल आसान कर दी। वो गालिबन वहाँ से हटना चाह रहा था। निशा के कहने पर कार्ड रख कर उठ खड़ा हुआ। वाटर वर्क्स का कार्ड सामने ही तो था, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। इसने घास पर रखी अपनी हेल टू तैयब अर्दगान वाली कैप उठाई और उनसे दूर झील की तरफ चला गया। सुबह आबशार पर मैंने आई एम सॉरी परियापी वो मेरे मुंह से यूं ही गलती से निकल गया था। मैंने सिर्फ मजाक किया था, मुझे नहीं इल्म था कि आप एंगेज्ड हैं, वरना आई एम सॉरी। तजब्जब और शर्मिंदगी इसके लहजे से टिपक रही थी। इट्स ओके इरसा, मैंने बुरा नहीं माना, तुम ये गेम समेट लो। थैंक्स। बेदिली से गेम समेट कर इरसा अपने खैमे की तरफ चली गई। परीशा ने गर्दन मोड़कर उफ़क़ को देखा। वो झील के किनारे सर झुकाए जेबों में हाथ डाले खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। सुबह वो कितना खुश था और अब भी इसके साथ मिलकर बेईमानी करते हुए वो कितना हशाश बिशाश लग रहा था। फिर एक लफ्ज़ मंगेतर सुनकर यूं इसके चेहरे की मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई थी। परीशा ने गहरी सांस लेकर गर्दन सीधी की। निशा शाकी नज़रों से इसे ही देख रही थी। वो नज़रें चुराती उठ खड़ी हुई। रात कतरा कतरा भीग रही थी और कश्मीर से आने वाली तेज़ सर्द हवाएं इनके खेमे के कपड़े को फड़फड़ा रही थीं। वो अपने स्लीपिंग बैग में चित लेटी खेमे की छत को घूर रही थी। परी, बाहर से किसी ने इसे पुकारा। वो यकलख्त उठ बैठी। पुकारने वाला उफ़क़ था। इसने स्लीपिंग बैग खोला, करीबी पड़ा हैट उठाकर सर पे रखा और खेमे की जिप खोलकर बाहर निकल आई। मुझे नहीं आ रही थी, सोचा कुछ देर इकट्ठे वॉक करते हैं। वो कुछ कहे बिना उफ़क़ के साथ घास पर चलने लगी। वो दोनों एक ही अंदाज में सर झुकाए चल रहे थे। परीशा ने हाथ सीने पर बांध रखे थे, जबकि इसके हाथ जेबों में थे। कैसा है वो तुम्हारा मंगेतर? चलते चलते बगैर तमहीद के उफ़क़ ने सवाल किया। इसके लहजे में अजीब बेबसी और शिकस्त खुर्दगी थी। अच्छा है सैफ, इसने पल भर को सोचा। अमीर है, हैंडसम है, वेल मैनर्ड है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो चलते चलते झील के किनारे तक पहुंच गए थे। रात के इस पहर वहाँ खामोशी छाई हुई थी। दूर से जंगली जानवरों की बोलने की आवाज़ों और ख़ामोशी को चीर रही थीं। मगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसने पूछा था। वो अच्छा है, ये लफ्ज़ अच्छा बहुत अजीब होता है उफ़क़। एक ज़ालिम और जाबिर बादशाह अपनी रियाया के लिए जितना बुरा होता है, अपनी औलाद के लिए इतना ही अच्छा होता है। फिर हम इसे और क्या कहें, बुरा या अच्छा? ये लफ्ज़ मेरी समझ में नहीं आता। इसने शायद मैं तुम्हें यह ना बता सकूँ कि वो अच्छा है या नहीं, अलबत्ता पसंद और नापसंद की बात और होती है। वो झील के किनारे घास पर बैठ गया था। परीशा भी इसके बाएं तरफ, इससे ज़रा पीछे घास पर घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाकर इन पर थोड़ी टिकाए बैठ गई। बर्फीली तेज़ हवा इसका हैट उड़ाने की कोशिश कर रही थी। तुम इसे पसंद करती हो? वो सामने चांदनी में नहाई झील को देख रहा था। वो मेरी पुप्पो का बेटा है, पापा को बहुत पसंद है। इन्होंने मंगनी से पहले मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी थी। पुप्पो ने रिश्ता मांगा, उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। तुम हमारे यहाँ के रिश्तों की ब्लैकमेलिंग को नहीं जानते। पाकिस्तान के रस्म व रवाज तुर्की से बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ अगर रिश्ता मांगने पर किसी फूफी, चचा, मामू को इनकार कर दिया जाए तो वो अना में आकर खून के रिश्ते तक तोड़ डालते हैं। फुप्पो को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो पप्पा की इकलौती बहन है, पापा का वाहिद खूनी रिश्ता जो इस दुनिया में है। मैं इस वक्त शायद इनकार भी कर देती, मगर जब सैफ का रिश्ता आया था तो वो माली तौर पर इतना मुस्तहकम हो चुका था कि पापा से ताल्लुक़ तोड़ लेना माली मदद के लिहाज से कोई घाटे का सौदा ना होता। फिर वो पापा को बहुत पसंद है और मैं पापा को दुख नहीं देना चाहती थी। वो गर्दन उठाकर आसमान को देखने लगी। वहाँ हर सू जगमगाते तारे बिखरे थे। जमादी सानी की आखिरी तारीखों का हर पल घटता चाँद पूरी तरह झील को चमका रहा था। तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा आएगा जो तुमसे मोहब्बत करता होगा, जिसको देखकर तुम्हें ये लगेगा कि यही है जिसके साथ तुम्हें उम्र भर के लिए चाहिए? परीशा ने मगमूम मुस्कुराहट के साथ इसकी चौड़ी पुश्त और झुके सर को देखा।
بعض लोग ज़िंदगी में बहुत देर से मिलते हैं उफ़क़ अरसलान, इतनी देर से कि हम चाहें भी तो इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना पाते। तो जो लोग ज़िंदगी में बहुत देर से मिलते हैं उनको आप अपनी तरजीहात में किस मकाम पर रखती हैं डॉक्टर परीशे जहाँ ज़ेब? परी ने चौंक कर इसे देखा, गर्दन इसकी तरफ मोड़े सख्ती से लब भींचे वो देख रहा था। शिकवा करती खफा आँखें, तंजिया लहजा, वो गहरी सांस भरकर रह गई। मेरे नज़दीक हर फर्द की अहमियत, तेज़ हवा का झोंका इसका हैट उड़ा कर ले गया। वो दानिस्ता बात रोकर उठ खड़ी हुई। मेरा हैट। चंद कदम दूर जाकर इसने घास पर पड़ा हैट उठाया। वो भी उठकर इसके करीब आ गया। चलो खैर जाने दो, तुम मंगनी शुदा हो तो क्या हुआ, हमारे दरमियान एक और ताल्लुक़ तो है ही ना। वो चौंकी। वो क्या? इसका दिल ज़ोर से धड़का था। हम अच्छे दोस्त तो हैं ना। वो यकदम फिर से पुराना उफ़क़ अरसलान लगने लगा था, वही फ्रेश, हंसमुख और अपना अपना सा। हाँ वो तो है। वो खुलकर मुस्कुरा दी। तो फिर तुम इस अच्छे दोस्त के साथ राका पोशी आ रही हो ना। वो फिर से पुराने मूड में आ गया था। वो दोनों माहौढंड के चमकते पानियों के किनारे टहलने लगे। ये मेरे लिए नामुमकिन है, मुझे पापा कभी इजाज़त नहीं देंगे। वो बहुत कंजर्वेटिव है क्या? नहीं, ये बात नहीं, इस लिहाज से तो वो बहुत लिबरल हैं। अच्छा फिर? 4 साल पहले मैं स्पांटिक की एक्सपीडिशन पर गई थी, बुनियादी तौर पर मिलिट्री एक्सपीडिशन थी, पाकिस्तान नेवी की। मैं डॉक्टर के तौर पर उनके साथ फ़िट हो गई थी। वो जैसे याद करके हंसी। बहुत मिन्नतें की थी नज़ीर साबिर की, इन्होंने ही एडजस्ट करवाया था मुझे पाक बहरिया के साथ। हमने बड़े कम वक्त में स्पांतक को सर भी कर लिया, मगर वापसी पर चोटी से चंद फुट दूर मैं नीचे गिर गई। मेरा बायां कंधा बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। इसके बाद पापा ने मेरी क्लाइंबिंग पर पाबंदी लगा दी। वो मेरा स्कर्दू से आगे कराक्रम का पहला तजर्बा था। मैं और करना चाहती थी मगर पापा इजाज़त नहीं देते थे। वो डरते हैं कि मैं गिर ना पड़ूं। मैं तुम्हारे साथ हूँगा तो तुम क्यों गिरोगी? वो बहुत अपनायत से बोला। वो हंस पड़ी। ये बात तुमने मेरे पापा को नहीं समझाई। कोशिश तो कर सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो घबरा कर तेज़ी से बोली, फिर फ़ौरन अपनी कैफियत को छुपा कर वजाहत करने वाले अंदाज में कहा, वो नहीं मानेंगे, इस किसी को छोड़ो। अच्छा ठीक, और अगर ज़्यादा पर्सनल नहीं हो रहा तो एक बात पूछूँ? पूछो। तुमने कभी बताया नहीं तुम कहाँ रहती हो? मरी में। हमने शायद अपने बारे में एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताया उफ़क़। वो मुस्कुरा कर बोली, शायद, मगर तुम कहाँ रहती हो? ये वो सवाल था जिसका वो जवाब नहीं देना चाहती थी। परसों शाम वो अपनी तमाम कश्तियाँ जला कर वापस जाना चाहती थी कि जली हुई कश्तियों पर सवारी करके उफ़क़ अरसलान उस तक नहीं पहुँच सकता था। मैं इस मुल्क और इन पहाड़ों पर ही रहती हूँ, कराक्रम के पहाड़ों में ही मेरा घर है। वो समझ गया कि वो बताना नहीं चाह रही, सो मुस्कुरा कर बोला, हाँ मैंने सुन रखा था कि कराक्रम के पहाड़ों पर परियां उतरती हैं, और तुमने इस रोज़ ये बात जैनिक यकीन से कही थी ना। मैं इससे बेखबर था कि तुम पीछे बैठी हो, मगर मैं परी नहीं हूँ। इसने उदासी से हाथ में पकड़े हैट पर खुले सो फूल को देखा। तुम परी हो? नहीं। इसने नफ़ी में सर हिलाई। नाम से कोई परी नहीं बन जाता। मेरा सिर्फ नाम परी है। जानती हो परी, जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो मुझे क्या लगा था? यूं जैसे कराक्रम के पर्वतों से रास्ता भूलकर मारगला की इस पहाड़ी पर बरसती बारिश में पनाह लेने वाली कोई मासूम सी खौफ सदा सी परी हो। मैंने अरसा हुआ ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दिया है। टूटे ख्वाब बहुत अजियत देते हैं उफ़क़। वो खामोश रहा, फिर चंद सानिये बाद आसमान को देख कर बोला, रात बहुत गहरी हो चुकी है, हमें सोना चाहिए। तुम जाओ, मैं अभी झील के किनारे बैठना चाहती हूँ। इससे दूर झील के किनारे घास पर बैठ गई, जूते उतार कर एक तरफ रखे और माहौढंड के स्याह नज़र आने वाले पानी में जिस पर चांदनी की तह चढ़ी थी पाँव लटका दिए। वो अपने खैमे की तरफ बढ़ गया। अलबत्ता खैमे की ज़िप खोलने से पहले एक लम्हे को इसने गर्दन को खम देकर पीछे ज़रूर देखा था, जहाँ वो पानी में पाँव लटकाए चाँद की मीठी चांदनी का कोई खामोश गीत सुन रही थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपने 5वां हिस्सा सुना। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।